آپ کو پتا ہے یہ ملحد کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ جی 1400 سال پہلے ہی سارے میریکلز آنے تھے، 1400 سال پہلے ہی انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کیوں نہیں کوئی میریکل یہ وہ چیزیں دکھاتے جو ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب سے کیمرہ بنے تب سے معجزے ہونے بند ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا پکی بات ہے معجزے ہونے بند ہو گئے ہیں؟ کہتا جی بالکل پکی بات ہے، آپ ایک دکھا دیں۔ کیسر بھائی ایک پوائنٹ سوچ رہا تھا، ابھی بھائی نے بات کی تو میرے ذہن میں آئی۔ جی جی آپ کو پتا ہے یہ ملحد کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ جی 1400 سال پہلے ہی سارے میریکلز آنے تھے، 1400 سال پہلے ہی انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کیوں نہیں کوئی میریکل یہ وہ چیزیں دکھاتے جو چیزیں آپ نبیوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کے اس آرگیومنٹ کے بارے میں سوچا، بالکل ہو بہو اس کی مثال اگر انسانی عقل نے سمجھ نہیں آنا تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچے کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے، تو ایک خاص وقت تک سائیکل کو پیچھے سے پکڑتا ہے جب وہ بچہ پیڈل مارتا ہے، جیسے اس بچے کی ایج ہوتی ہے نا اور وہ بیلنس سیکھ جاتا ہے سائیکل کا، تو باپ بنا بتائے آہستہ آہستہ پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور وہ سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچہ انکار کر دے کہ جی سائیکل تو مجھے کسی نے نہیں سکھائی، میں نے خود ہی سیکھی ہے۔ اب یہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو صرف انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ انسان یہ پوری انسان کو اگر یہ جو پورا ٹائم گزرا ہے ہیومن ہسٹری کو، اگر آپ اس کو ایک ہیومن شیپ کے اندر سمجھیں تو یہ ہم ابھی اپنی جوانی کے چند سال شروع کیے ہیں انسان نے، یہ پچھلے 150-200 سال کے اندر ہم پر شباب طلوع ہے انسانیت کے اوپر۔ کچھ لوگوں کی تھیوری تو فلسفی میں اگر پیچھے چلے جائیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار تباہ ہو گئے دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ جو پرانی سکرولز یا سکرائبز نکلے ہیں یا غاروں میں کیوز میں جو اسٹڈی کی گئی ہے ان میں تو ایسے اسکرپٹ ایسی پورٹریٹس آپ کو نظر آئی ہیں ماؤنٹینز کے اندر، وہ کیوز کے اندر جو دیواریں ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے۔ اب یہ بھی کلیم آ رہا ہے قطع نظر اس سے، مگر یہ چیز ہمارے سامنے رہتی ہے کہ جس طریقے سے یہ ہیومن ہسٹری کو ہم ہیومن شیپ کے اندر لیں تو ہم اپنے شباب کے اندر ہیں۔ مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے، میری فیلنگ ہے، میں غلط ہوں تو مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، ایکسلریٹ کرنے کے لیے، ٹریگر کرنے کے لیے ایک وقت تک انبیاء کو سہارے کے طور پر بھیجا کہ وہ گاہے بگاہے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کی ذہن سازی کریں۔ جب وہ ادھر ادھر پیگن کلچرز میں یا پیگن پریکٹسز کے اندر جاتے تھے، انبیاء آ کر ان کو بتاتے تھے کہ اس کی طرف پلٹو، اپنے مقصد کو پہچانو۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر کو اس لیے کلوز کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے اور آج کا جو سفر ہے وہ چیز آپ کو سمجھا دیتی ہے کہ ہم نے وہ سفر ایک ٹوڈلر سے پاؤں پر کھڑا ہونے والے انسان کی طرح طے کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس خالق کو بھول گئے ہیں جس نے رہنمائی کے اندر ہماری پشت پناہی کی تھی اور انبیاء کے ذریعے ہماری جو ہے مدد فرمائی تھی۔ میں یہ چیز سمجھاؤں کہ یہ کہنا کہ بھئی آج سائنس آپ کو، آج انسان سائنس آپ کو ایسے ایسے میریکلز دکھا رہا ہے، آج جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے آپ پورا 3D ویژن لیتے ہیں، آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹل میموری کے ذریعے آپ کتنی چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں، کتنا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کتنا بڑا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، فلڈ کرتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہ چیزیں کیا میریکل سے کم ہیں؟ آج کے انسان نے جو ایجادات کی ہیں، اگر انہی پیکج کے، اس پیکج کے ساتھ اس انسان کو اٹھا کر آج سے 2000 سال پہلے پھینکا جائے تو وہ انسان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں گے یہ تو میریکلز لے کر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے انسان نے جو ایجادات کی ہیں وہ ریلیجن کو یا پروفٹ ہوڈ کو یا میریکلز کو نگیٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس کو ایویڈنٹ کر رہے ہیں اور اس کی مدد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اس طرح کی محیر العقول قسم کی
ایجادات کر رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے تو اللہ کی ذات تو اس سے بہت اوپر ہے، جو انسان کو یہ شعور دے سکتی ہے تو وہ انبیاء کے لیے کئی رستے کھول سکتی ہے۔ یہ میری رائے تھی، اگر کوئی بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، میری 1-2 دن پہلے بھی ایک فلسطینی شیخ آئے ہوئے تھے پاکستان، ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے معجزے کی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک طرح کا ایک ترازو کا سا معاملہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے معجزات کو بتدریج کم کیا، کیونکہ پہلے جب انٹلیکٹ کم ہے تو معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہچان اکرا سکتا ہے، لیکن عقل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ عقل کی عزت ہے کہ وہ خود ڈسائفر کرے، اب اس کے لیے یہ والی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو ہماری جو ہے یہ جو ظاہر فنومنا ہے یہ اس کے لیے اس حوالے سے ہے۔ لیکن میری ایک دفعہ ٹویٹر سپیس میں ایک آیا تھا ایتھیسٹ لڑکا، اس نے بھی شاید انگلینڈ سے تھا، اس نے بھی یہی اعتراض کیا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ معجزے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب سے کیمرہ بنے تب سے معجزے ہونے بند ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا پکی بات ہے معجزے ہونے بند ہو گئے ہیں؟ کہتا جی بالکل پکی بات ہے، آپ ایک دکھا دیں۔ میں نے جب اسے یہ مولیکولر پروسیسز جب ایکسپلین کیے کہ کس طرح سے ڈی این اے انفارمیشن نئے پروٹینز کی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں سائنسدانوں کو، اور کتنے ایکوریٹلی وہ ٹرانسکرائب ہوتا ہے ایم آر این اے میں، پھر کیسے اسی انفارمیشن کی بیس پہ رائبوسوم میں نئے پروٹینز بنتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رینڈم ہے۔ اگر یہ رینڈم ہے تو اس سے بڑا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ تو آپ کیمرے میں دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ وہ معجزہ ہے، تو یہ ایک ہے۔ آپ کو یہ ہضم ہوتا ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو کتنے اور بتاتا ہوں۔ تو یعنی اس طرح کی یہ جو معجزات ہے نا، جو ابھی جو سائنس ابھی جس چیز پہ ابھی، یعنی کہ آپ جس بھی سائنٹیفک ڈسکوری کے ساتھ ورڈ رینڈم لگا دیتے ہیں اور وہ پرسائسلی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہی ہوتا ہے بنیادی طور پہ، وہ نیچر چینج ہوگی ہے معجزے کی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو میرا ایک یوٹیوب پہ تو شاید نہ ہو، فیس بک پہ میرا ایک اس پہ ایک کئی ایگزامپلز میں مبنی ایک چھوٹا سا ویڈیو بلاگ بھی ہے، چھوٹی سی پوڈ کاسٹ ہے، مولدین کے معجزے۔ ملحدین کے معجزے، مولدین تو معجزوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ یوٹیوب پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے میرے خیال سے، میں نے تو یوٹیوب پہ دیکھا تھا ملحدین کے معجزے، بڑی مزے کی ویڈیو ہے وہ، ضرور سب دیکھیں جا کے، کیسر بھائی کے چینل پہ پڑی ہوئی ہے ملحدین کے معجزے۔ کیسر بھائی اصل میں یہ جو آیا وہ ڈبیٹ کے اندر بھی آیا تھا، اور اس نے وہی گھسا پیٹا، صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کی کتابیں جو ہے نا وہ، اور وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ والی، یعنی جن آرگیومنٹس کو کتنی بار، یعنی جن آرگیومنٹس کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے، کوئی ویٹ نہیں ہے، ان کو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، اس کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو کوئی مسلمان نیچرل پروسیس کا انکار کب کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن میں نیچرل پروسیس کو بیان کیا ہوا ہے، یعنی ہم جو واٹر ریسائیکل کا پروسیس ہے اس کو قرآن کے آپ مطابق دیکھیں کس طریقے سے پانی جاتا ہے اور پھر پانی اٹھاتا ہے اور بادل اکٹھے کرتے ہیں۔ سحاب کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی سماک اور سحاب کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ان میں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو ہیومن ایمبریولوجی ہے، کیا نیچرل پروسیس اللہ نے بیان نہیں کیا کہ الگ سے پیدا کیا، مضغہ بنایا، پھر عظام چڑھایا، لحم چڑھائے ہیں، کیسے پیدا کیا بچے کو؟ تو وہ نیچرلسٹک اپروچ بتائی ہے۔ مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ڈیوائن ایکشن ہے وہ دو طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے جس کو ہم جو جنرل ڈیوائن ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں، جی ڈی اے کے طور پر جس کو رکھتے ہیں، اور دوسرا ہے اسپیشل ڈیوائن ایکشن، ایس ڈی اے کے نام سے۔ اس کے اوپر ایون ویسٹ کے جو اسکالرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ دو طرح کے ڈیوائن ایکشن کو جو مانتے ہیں، ان میں سے ایک ڈیوائن ایکشن کو آپ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے بینر کے نیچے لے جا کر اینٹی ریلیجس بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہو، یا اینٹی تھیسٹ، کہ جی یہ اپروچ جو ہے نا یہ ریلیجن کو نگیٹ کر دیتی ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ جی بارش ایسے 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 ہوتی ہے؟ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا نہ کرنے والا ہو کوئی، ہم یہ کہتے ہیں اس کا کرنے والا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔
اب میرے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی ایک، یہ غالب کمال کا استاد تھا، رشین، پتہ نہیں یوکرین میں تھا یا رشیا میں تھا. وہ کہتا جی دیکھیں آپ انار کھولتے ہیں، انار کھول کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھو کتنے زبردست قسم کے دانے پیٹرن میں لگے ہوئے ہیں، ہاں یہ کسی کے بنائے بغیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو آپ اللہ کے وجود کو انار کاٹ کے اس کے دانوں کو دیکھ کر ثابت کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ سوری اس نے کہا یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، سوری. تو اس نے کہا جی آپ انار کاٹتے ہیں اور انار کے دانوں کا پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اب ان دو چیزوں کے اندر فرق ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے، اتنی جاندار آیت ہے نا، سورہ طٰہٰ کی، اور یہ ایکسپلین کرتی ہے، اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی واضح آفیشیل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ پروسیس کسی نے سمجھ لیا تو وہ ملحد نہیں ہوگا، کم از کم یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم والا آرگیومنٹ تو یوز نہیں کرے گا اگر اس کو آیت سمجھ آ جائے. اور اس سے پھر انہوں نے شوشہ ڈال دیا جی گاڈ آف دا گیپس، چلو جی جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس کا گاڈ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ گیپ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم اس پروسیس کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کا اس بات کرتے ہیں کہ اس کا کرنے والا کوئی ہے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ کی. یہ مسلمان نوٹ کر لیں، میں وہ زبانی مجھے لفظ یاد ہے تو آیت نمبر آپ لوگ ڈھونڈ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کر دی. اب یہ جو نیچرلزم والے ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی، آپ کہتے ہو جی درخت اللہ لگاتا ہے تو کہاں ہے ہاتھ اس کے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی وہ فصلوں کو پانی لگا رہا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی وہ بادلوں کو اکٹھا کرتا اور اوپر سے پانی برسا. ہاتھ تو نظر نہیں آتے، نہ کبھی اس کی آواز آئی ہے، نہ کبھی چہرہ نظر آیا. ہاں ثم ہدا، یہ ثم ہدا یہ بصالت آدم بھائی نے نیچے لکھا ہے، زبردست آیت ہے ثم ہدا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. البتہ تحقیق ہم نے عطا کر دی ہر چیز کو اس کی تخلیق، ثم ہدا پھر اس کو گائیڈ کر دیا. اس سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اللہ نے تخلیق کو پیور نیچرل بیسس کے اوپر رکھا ہے اور آٹونومس سسٹم پہ ڈالا ہے. اب اللہ کو ہر بار پانی لگانے کی یہ وہ چیز کرنے کی ضرورت یہ، جس طرح یہ ایتھیسٹ آ کے کہتے ہیں جی فصلوں کو پانی کیوں نہیں لگا رہا، بادلوں پر نظر کیوں نہیں آ رہا، بارش کیسے ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ کہتا ہے صورتیں بناتا ہے تو ہاتھ تو کسی کے نظر نہیں آتے، فلانا فلانا روح آتی نظر نہیں آتی. آٹونومس سسٹم پہ. آٹونومس سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آٹومیٹکلی پروگرام کی جاتی ہے، پھر وہ اپنا اس کو لے کر چلتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں اسی طریقے کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو اس کا پروگرامنگ دی، ثم ہدا پھر اس کو آٹونومس سسٹم پر ڈال دیا. اب وہ چلتی جا رہی ہے اسی طریقے کے اوپر اور وہ اس پروسیس کے مطابق چلے گی. اب یہ ہے وہ نیچرلزم جس کے اوپر یہ کھڑا ہو کے بات کر رہے تھے جی وہ بارش ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بارش کیسے ہو رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس کا کرنے والا ہوگا. ویری گڈ. اس بیس کے اوپر خدا کا وہ ثابت کرتے تھے لوگ. عجیب. تو خیر کافی بات ہو گئی ہے.